ہمیں جفت سازی کا نہ تو کوئی علم تھا اور نہ ہی کہیں سے ٹریننگ حاصل کی، صرف اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی کوشش کی۔ تمام مہارت محض گہرے مشاہدے اور ذاتی تجربے پر مبنی ہے۔ کامیابی کے لیے اتنی محنت کی ہے کہ اب جفت سازی ہماری زندگی کا مقصد بلکہ زندگی کا حصہ بن گئی ہے۔ یہ الفاظ چودھری محمد حسین کی کتاب میں جفت ساز کیسے بنا سے لیے گئے ہیں، جنہوں نے اپنے دو دوستوں نذر محمد اور محمد سعید کے ہمراہ سن 1940 کی دہائی میں سروس شوز سروس انڈسٹریز لمیٹڈ کی بنیاد رکھی تھی۔ آج اس کمپنی کا شمار پاکستان اور خطے کی جوتا تیار کرنے والی بڑی کمپنیوں میں ہوتا ہے۔ زمانہ طالب علمی کے ان تین دوستوں کا تعلق نیم متوسط گھرانوں سے تھا، اور ان میں سے ایک قدر مشترک یہ تھی کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ مستقبل میں وہ اس شعبے سے منسلک ہو جائیں گے۔ نصف صدی سے طویل اپنے سفر میں اس پاکستانی کمپنی نے مقامی مارکیٹ کے علاوہ برآمدات کے ذریعے یورپی ممالک میں بھی اپنا سکہ منوایا، لیکن یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ دراصل یہ کہانی ایک کمپنی کی نہیں بلکہ تین دوستوں کی ہے، جن کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ وہ کسی معمولی سرکاری نوکری سے منسلک ہو کر اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ ان تین دوستوں میں سے ایک کا تعلیمی ریکارڈ اچھا تھا، دوسرے کے سرکاری دفاتر میں تھوڑے بہت تعلقات تھے، جبکہ تیسرا بات چیت کرنے کا ماہر تھا۔ صوبہ پنجاب کے شہر گجرات کے ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والے محمد حسین کے والد اپنی سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو چکے تھے، لہذا اپنے چار چھوٹے بھائیوں کی تعلیم کے اخراجات پورے کرنا ان کے ذمہ تھا۔ اس ذمہ داری کے تحت انہوں نے لاہور میں ماسٹر کے ساتھ ساتھ انشورنس کا کام بھی شروع کیا۔ اسی دوران ان کے بچپن کے دوست نذر محمد، جو پشاور سے BA کر کے واپس لاہور آئے، وہ بھی ان کے ہمراہ چل پڑے، لیکن بات کچھ بنی نہیں اور دونوں کو یہ کام چھوڑنا پڑا۔ نذر محمد نے LLB کرنے کی ٹھانی اور پھر وکالت میں مصروف ہو گئے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وکالت کی پریکٹس بھی ترک کر دی۔ معاشی تنگی کے پیش نظر چودھری حسین کے پاس ایک راستہ بچا تھا، جو کہ سرکاری نوکری کرنے کا تھا، مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ سرکاری ملازمت سے بیزار تھے، کیونکہ ایک طرف انہوں نے سرکاری ملازمت سے منسلک اپنے والد کی دیانتداری اور مشقت دیکھی، تو دوسری طرف ان کی تنگ دستی اور قناعت بھی۔ تیسرے دوست یعنی چودھری محمد سعید کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد محکمہ صنعت کے شعبہ مارکیٹنگ میں چلے گئے، لیکن وہ بھی اپنی اس نوکری سے مطمئن نہ تھے۔ سن 1940 کی دہائی میں اس کمپنی کے آغاز کا احوال چودھری حسین اپنی کتاب میں جفت ساز کیسے بنا میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ محمد سعید اور میں نے سوچا کہ جنگ میں حکومت کو مختلف قسم کے سامان کی ضرورت پڑتی ہے، کیوں نہ ٹینڈر کا کام شروع کیا جائے، اور پھر تینوں دوستوں نے مل کر 63 روپے جمع کیے۔ ان میں سے 52 روپے میں ایک جگہ کرائے پر لینے کے بعد ٹینڈر کی بنیاد پر کام شروع کر دیا۔ جلد ہی انہیں ایک ٹینڈر کے تحت پولیس کے لیے چپل فراہم کرنے کا ٹھیکہ مل گیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پاس نہ تو چپلیں تھیں اور نہ انہیں تیار کرنے کی صلاحیت۔ لاہور میں خام مال مہنگا تھا، اس لیے وہ پولیس اہلکاروں کے لیے چپل ڈھونڈنے گجرات پہنچ گئے اور وہاں جا کر 5-6 موچیوں سے یہ تمام کام کروایا۔ پولیس کے لیے لیدر چپلوں کے بعد انہیں اسی محکمے کے اہلکاروں کے لیے بوٹ بنانے کا آرڈر بھی مل گیا، اور جفت سازی کا یہ کام آگے بڑھتا رہا۔ ساتھ میں انہیں مچھردانی، وردی، ترپال اور پیٹیاں فراہم کرنے کے آرڈر بھی ملنے لگے، لیکن یہ کاروباری ماڈل مستحکم نہیں تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں ایک بڑے آرڈر کے لیے 1000 روپے کی ضرورت تھی، لیکن کوئی بینک ان کو قرض دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ تمام بینک ہندوؤں کے تھے جو زمینداروں کو قرض نہیں دیتے تھے۔ سود کی شرح 3% تھی۔ ایک دوست کے ذریعے 3 کی بجائے 120% سود پر قرض ملا، یعنی انہیں 3 ماہ کے لیے 1000 روپے کی رقم پر 300 روپے سود ادا کرنا پڑا۔ کہنے کے تو یہ ایک چھوٹی سی کمپنی کے مالک بن گئے تھے، لیکن حساب کتاب اور مال کی بکنگ سمیت زیادہ تر مزدوری انہیں خود ہی کرنا پڑتی تھی۔ دوسری عالمی جنگ 1945 میں اختتام کو پہنچی اور اس کے ساتھ ترقی پاتے اس کاروبار کے آئندہ کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جب سرکاری ٹھیکے ملنا بند ہو گئے تو کمپنی کے لیے آمدن کا ایک بڑا ذریعہ بند ہو گیا۔ شاید اس میں بھی کوئی حکمت عملی تھی، جس کی بدولت انہیں خیال آیا کہ چونکہ وہ لیدر اور کینوس کا کام کر رہے ہیں تو کیوں نہ اس سے متعلقہ سامان تیار کر کے بیچا جائے۔ اسی خیال کے تحت انہوں نے جوتوں کے ساتھ سفری سامان اور ہینڈ بیگز بنانا بھی شروع کر دیے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ باقاعدہ ایک کمپنی بنائی جائے اور محض سرکاری ٹینڈرز لینے کے بجائے عام لوگوں کے استعمال کی چیزیں بھی بنائی جائیں، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ کمپنی کا نام کیا رکھا جائے۔ چودھری حسین کے مطابق ان دنوں برصغیر میں ہندو مسلم سوال زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کر رہا تھا، تو انہیں چاہیے تھا کہ نام کوئی ایسا رکھا جائے جس سے ان کا بزنس متاثر نہ ہو۔ چنانچہ کمپنی کا نام سروس لمیٹڈ رکھا گیا۔ تقسیم ہند سے قبل سروس کے بیشتر گاہک غیر مسلم تھے، شاید یہی وجہ تھی کہ انگریزی نام کے ذریعے ممکنہ اعتراضات سے بچا گیا۔ پاکستان کا قیام ہوا، آزادی ملی، لیکن کاروبار اور تجارت کے لیے یہ آزادی قید کی سی تھی۔ کوئی لٹ گیا تو کسی کی ادائیگیاں رہ گئی۔ سروس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور سرحد پار گاہک اور سپلائر ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے۔ کاروبار کو ہونے والے اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے انہیں حکومت کی طرف سے لاہور مال روڈ پر ایک دکان دی گئی،
لیکن کمپنی کے مستقبل پر اب ایک سوالیہ نشان بن چکا تھا۔ پاکستان کے قیام کے بعد سروس نے دوبارہ حکومتی ٹینڈرز کے کام میں حصہ لینا شروع کر دیا، جہاں کینوس میں ترپال اور چمڑے کے سامان کے ساتھ چپلیں بنانے کے آرڈر بھی ملتے رہے۔ لیکن اس موقع پر یہ نئی کمپنی ایک تاریخی موڑ سے ہمکنار ہوئی۔ سروس کو پیشکش ہوئی کہ وہ فوجی جوانوں کے لیے بوٹ بنائے۔ چودھری حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم تو صرف چمڑے کی چپل تیار کرتے تھے، فوج کے لیے بوٹ بنانے کا کام گورنمنٹ نے باٹا کو دے رکھا تھا۔ بین الاقوامی کمپنی باٹا آج بھی پاکستان میں جوتوں کے لیے مشہور ہے، لیکن اس وقت ملک میں اسے ٹکر دینے کے لیے کوئی بڑی کمپنی موجود نہ تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ سنا ہے کہ ایک بار بریگیڈیئر صاحب بوٹوں کے معائنے کے لیے باٹا شو فیکٹری گئے۔ انہوں نے بوٹوں میں کچھ نقائص نکالے تو مینیجر نے کہا کہ اس سے بہتر بوٹ نہیں بن سکتے، صرف ہم آرمی بوٹ ہی بنا سکتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب خاموش رہے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ایک حکومتی عہدیدار نے انہیں فوجی بوٹ بنانے کا مشورہ دیا اور سن 1950 میں انہیں فوجی بوٹ بنانے کا پہلا آزمائشی آرڈر مل گیا۔ لیکن لیدر کی چپلیں بنانے والی اس کمپنی کے پاس فی الحال خاص آرمی بوٹ بنانے کے لیے مہارت اور مشینری نہیں تھی۔ انگلینڈ سے استعمال شدہ مشینری منگوائی گئی اور کاریگروں کو یہ مہارت سکھائی گئی۔ یوں سروس فوجی بوٹ بنانے کے میدان میں آنکھ کھڑی ہوئی۔ تقسیم ہند کے بعد ایک مسئلہ یہ تھا کہ اب وہ پہلے کی طرح چمڑا خریدنے کے لیے جلندھر اور کانپور نہیں جا سکتے تھے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے سروس کمپنی نے سن 1954 میں گجرات میں حلال ٹینریز قائم کی۔ کمپنی چاہتی تھی کہ وہ صرف حکومتی ٹینڈر پر انحصار نہ کریں اور وسیع مارکیٹ میں اپنے جوتے متعارف کرائیں۔ انہوں نے عام لوگوں تک رسائی کے لیے فلیکس شوز کے میدان میں اترنے کی ٹھان لی، لیکن عزم اور شوق کے علاوہ سروس کے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ وہ دوبارہ استعمال شدہ مشینری کی تلاش میں انگلینڈ گئے اور یہاں بھی ان کی قسمت اچھی رہی۔ چودھری حسین لکھتے ہیں کہ برطانوی معیشت پر دوسری عالمی جنگ کے اثرات ابھی باقی تھے۔ وہ چھوٹے سے چھوٹے گاہک سے بھی بڑی عمدہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ اس طرح انہیں مقامی جوتے بنانے کے لیے بھی موزوں مشینری مل گئی۔ کمپنی نے مشینری اور فن تو سیکھ لیا، مگر ایک بڑی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے بیرون ملک مشینری خریدتے وقت جوتوں کے فرمے بھی خرید لیے۔ یہ فرمے برطانوی ساختہ تھے۔ انہیں پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ مختلف نسلوں کے پاؤں کی ساخت میں قدرتی طور پر کچھ فرق ہوتا ہے۔ برطانوی فرمے کی فٹنگ پاکستانی پاؤں کے لیے کچھ ٹھیک ثابت نہ ہوئی اور انہیں بہت سے پیسوں کا نقصان ہو گیا۔ یہ کمپنی کی واحد غلطی نہیں تھی۔ کسی کمپنی کے لیے بہترین حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گاہکوں کی پسند اور ناپسند کو پہلے سے سمجھ کر اس کے مطابق چیزیں بنا سکے۔ چودھری حسین سمجھتے تھے کہ زیادہ لوگ آکسفورڈ شوز پسند کرتے ہوں گے اور ڈربی شوز کم خریدنا چاہیں گے، لیکن بات الٹ ثابت ہوئی اور گاہکوں نے ڈربی شوز زیادہ پسند کیے۔ دراصل کمپنی سے منسلک افراد آکسفورڈ شوز پسند کرتے تھے اور ان کی اپنی سوچ جانبدار رہی تھی۔ اس زمانے میں سروس لوگوں کی پسند ناپسند سے اتنی واقف نہ تھی۔ وقت کے ساتھ انہیں احساس ہوا کہ یہاں کے لوگ مالی اعتبار سے چمڑے کے جوتے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اس لیے انہیں کینوس شوز بھی بنانا پڑے۔ کمپنی کو جو نقصان سول شوز میں غلطیوں سے ہوا، اس کی تلافی کسی حد تک فوجی بوٹ بنانے سے ہو رہی تھی۔ شاید اس لیے انہیں ایسے تجربات کرنے کا موقع ملتا رہا۔ سن 1957 میں سروس نے اپنے ریٹیل سٹور قائم کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ دوسری برانڈ کی دکانوں کی بجائے اپنی دکانوں میں جوتے فروخت کر سکیں۔ کینوس شوز بنانے کے لیے جاپانی مشینری اور ماہرین کا سہارا لیا اور انہیں عملے کی ٹریننگ کے لیے پاکستان بھی بلایا گیا۔ سن 1960 میں گجرات میں نئی شو فیکٹری بنائی گئی اور اسی دوران فوجی بوٹ، سول شوز اور ریٹیل دکانوں کے اچھے کاروبار کے دوران صنعتی ترقی کے خواہشمند پاکستانی صدر ایوب خان نے سروس کی لاہور فیکٹری کا دورہ بھی کیا۔ 60 کی دہائی میں پاکستان نے روس کے ساتھ مال کے بدلے مال کی بنیاد پر تجارت شروع کی۔ سروس نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہے۔ ایکسپورٹس کے لیے ان کا ہدف یورپ تھا۔ محمد اکرم سروس گروپ کے سابق ڈائریکٹر ایکسپورٹ ہیں، جنہوں نے 1967 کے دوران گجرات میں کمپنی کے شریک بانی چودھری محمد سعید کو نوکری کے لیے خط لکھا تھا۔ یہی خط آئندہ 50 سے زیادہ برسوں تک سروس کے ساتھ ان کی وابستگی کا نتیجہ رہا۔ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے کہا گیا ہم نے یہاں سے برآمدات شروع کرنی ہے، جو کہ اس سے پہلے نہیں تھی۔ اس وقت پاکستان سے زیادہ تر خام مال بھیجا جاتا تھا۔ میں نے پاکستان میں دوسرے ممالک کے سفارتخانوں کو خط لکھنا شروع کر دیے۔ خط ٹائپ رائٹر پر لکھ کر اسے ڈاک خانے پوسٹ بھی میں ہی کیا کرتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میری انگریزی کمزور ہی ہو گئی، لیکن کیونکہ میں گجرات سے پڑھا تھا، اس کے باوجود میری حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس زمانے میں سروس نے برطانوی کمپنی ڈنلوپ اور جرمن کمپنی پوما کو اپنا سامان فروخت کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ برآمدات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ سروس باٹا رائیولری پر مسٹر اکرم کہتے ہیں کہ اپنی ابتدا سے سروس کی کوشش رہی کہ وہ باٹا کو ٹکر دے سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شروع میں باٹا کی دکانوں کے پاس سروس کی دکانیں کھولی گئیں تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے، لیکن بعد میں ایسا بھی ہوا کہ مقابلہ اس قدر سخت ہو گیا کہ باٹا کو ان جگہوں پر نئی دکانیں کھولنا پڑیں جہاں سروس کی دکانیں موجود تھیں۔ یہ مقابلہ تاحال جاری ہے۔
باٹا کو ایک بڑے بین الاقوامی گروپ کا حصہ ہونے کا فائدہ رہا ہے، مگر سروس والے مقامی سطح پر لوگوں کی پسند ناپسند کو سمجھنے پر فخر کرتے ہیں۔ وہ تینوں دوست جنہوں نے سروس کی بنیاد رکھی تھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور ان کی تیسری نسلیں اس کمپنی کو چلا رہی ہیں۔ جوتوں کے ساتھ ٹائرز کا کاروبار کو وسعت دینے کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ سروس گروپ کے مطابق گزشتہ 10 سال سے ان کی کمپنی ملک میں جوتوں کی سب سے بڑی ایکسپورٹر رہی ہے۔